السلام علیکم میرے سامعین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت یہ بھی برحق ہے اور اللہ کا عذاب بھی برحق ہے۔ جہنم کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جنت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے بہت سی جگہ دیکھا کہ علماء اور نیک لوگ فضائل بہت سناتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے، جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن اس طور پر ذکر کرنا کہ جس سے علماء جو جہلاء ہیں وہ گناہ پر آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، ایسی رحمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا نبی عبادی، حضور آپ بتا دیجئے عبادی میرے بندوں کو، نبی خبر دے دیجئے، سنا دیجئے عبادی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں یعنی خدا اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم، بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بتائیں، ضرور بتائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اگلی آیت بھی سنائیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اگلی آیت میں فرمایا ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ یہ بھی ساتھ میں بتا دیجئے کہ اللہ کا عذاب سب سے بڑا اور دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر یہ بھی ساتھ میں فرمایا۔ آپ جہاں بھی قرآن کریم کا اصول دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے قرآن کریم کو، قرآن کریم میں اصول پائیں گے کہ جہاں پر بھی اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر ساتھ میں ہی جہنمیوں کا ذکر کیا ہے۔ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہے وہاں جنتیوں کا ذکر ضرور ہے۔ جہاں اللہ نے رحمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر اپنے عذاب کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو جو شخص صرف رحمت کو ذکر کرے وہ بھی غلط ہے، اور جو صرف وعیدات کو شمار کرتا ہے، بہت بعض لوگ ایسے ہیں جو بس اتنی سختی کے ساتھ احکامات کو بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، روزہ رکھو، ضرور رکھو، ضرور رکھو، ضرور رکھو۔ نہیں، اللہ نے آگے گنجائش رکھی ساتھ میں، فمن کان منکم مریض او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو، مسافر ہو، اس کو اجازت ہے، گنجائش رکھی ہے۔ تو گنجائش کا معاملہ بھی ہونا چاہیے، صرف سختی ہی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو، تو وہاں پر بھی صرف نرم طبیعت کا نہیں، ساتھ میں آگے آیت بھی پڑھیں۔ فرمایا فقولا، جا کر تم نے گفتگو کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، لہو قولا لینا، جا کے گفتگو کرنی ہے، اور نرم گفتگو، نرم لہجے کے اندر جا کے بات کرنی ہے، بات سمجھانی۔ یہ اصلاح کا ایک طریقہ بتا دیا کہ اصلاح کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے، جا کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ قولا لہو قولا لینا، آہستہ آواز میں، دھیمے لہجے میں بات سمجھانی ہے، کیونکہ جب آپ کے مزاج میں اکڑپن آ جائے گا یا تکبر آ جائے گا یا آپ کی گفتگو میں سختی آ جائے گی تو اگلا بندہ آپ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، دو لفظ ذکر کیے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ نصیحت کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ کی رحمت کا ذکر کرو گے جا کے، او یخشی، یا وہ ڈر جائے۔ ڈرے گا کیسے؟ اللہ کی رحمت سے تو نہیں ڈرا جاتا نا۔ اسی طرح فرمایا ڈرے گا اس طور پر کہ تم جا کے میری وعیدات سناؤ گے کہ اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں۔ دونوں اصول رکھ دیے، دونوں اصول بتا دیے، جہاں پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہو وہاں پر فوراً سے اللہ کے عذاب کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پہنچے، فرعون کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ پہنچے اور فرمایا کہ فقولا، دونوں نبیوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے جا کے بڑی پیاری بات کی۔ فرمایا انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے دونوں ہم پیغام رسا، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور ان پر آپ ظلم نہ کیجئے، ان بنی اسرائیل والوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔
والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اللہ کی نازل ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کر لے۔ صاف واضح بیان کر دیا، ہدایت والوں پر اللہ کی کیا ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ذکر کر دیا۔ اگلی ہی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا، اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا، ہماری طرف ہمارے رب نے یہ وحی بھی کی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جو شخص نصیحت کی بات کو، نبی کی بات کو، قرآن کی بات کو، دین کی بات کو جھٹلائے گا، وہ اور جو منہ پھیر لے گا، دور چلا جائے گا، عمل نہیں کرے گا دین پر، فرمایا اس کے لیے اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ نے مجھے وحی بھیجی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ تبلیغ کو دیکھو، تو فرمایا وہاں پر جائیں اور یہ آیتیں قرآن کی پڑھ لیں، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے دونوں اصول رکھے ہیں۔ جب بھی اصلاح کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر یہی اصول ہوگا، دیکھا جائے گا کہ نصیحت بھی کریں گے، ساتھ میں ڈرائیں گے بھی ضرور۔ جہاں پر آپ نے جا کے بات کرنی ہے اصلاح کی، وہاں پر اللہ کے عذاب کا ذکر، اللہ کی رحمت کا ذکر ہو تو اللہ کے عذاب کا ذکر بھی کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ صرف اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے جائیں، گناہ کرتے رہو، سود کھاتے رہو، حرام کھاتے رہو، ظلم و زیادتیاں کرتے رہو، دوسروں کے حقوق مارتے رہو، اور بس جی حج کر لیں گے، نماز کر لیں گے، اللہ بخش دے گا، روزہ رکھ لیا اللہ بخش دے گا، رمضان میں فوت ہو جائیں گے اللہ بخش دے گا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی وعیدات اور رسول اللہ کی جو وعیدات فرمائی گئی ہیں وہ چھوڑ دیں، ان کو بیان کرنا چھوڑ دیں۔ فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ جس نے دوسرے کا حق دینا ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن اس کا حق دے گا، جس نے زیادتی کی ہوگی کل قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ اسی طرح فرمایا جس نے روزہ رکھا اور پوری اس کے احترام نہ کیا روزے کا، جھوٹ، غیبت، چوری چغلی کرتا رہا، اس کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح تہجد پڑھی اور جھوٹ بولا، فرمایا اس کی تہجد کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سات وعیدات بیان کریں نا، ہمیں چاہیے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ نصیحت کی بات کرتا ہے تو ساتھ میں انذار ضرور ہو۔ انذار سے بھی اللہ نے دو خصلت کے انسان رکھے ہیں۔ نمبر ایک وہ جو آپ کی میٹھی باتوں سے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، نمبر دو جو آپ کی میٹھی باتوں سے متوجہ نہ ہو بلکہ اس کو انذار کرنا پڑے، ڈرانا پڑے کہ یہ کام نہ کیا تو پھر خیر نہیں۔ طالب علم دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک جو شریف الطبع ہوتے ہیں اور بڑی جلدی ہی بات کا احترام کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو اصلاح کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، اور جو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، جو نئے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی سختی سے وعید کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں کے ساتھ دو اصول رکھے ہیں کہ جنت کی طرف آؤ، جہنم سے ڈرایا، ایسا نہ ہو کہ جہنم والے اعمال کر لینا، تو یہ اصول رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہہ دینا کہ رمضان میں جو فوت ہو جائے اس کی بخشش ہو گئی، نہیں، اس کے کرتوت پہ، اس کے عملوں پہ اس کی بخشش ہوگی۔ اگر اس کے کرتوت اور عمل اور عقائد اس کے صحیح تھے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اگر اس کے کرتوت، اعمال اور اس کے کردار اور اس کے اخلاقیات اور اس کے ایمانیات اور اعتقادیات اس کے صحیح نہیں ہیں تو پھر امید اللہ سے تو کی جا سکتی ہے، وگرنہ حالات مشکل ہے، کیونکہ اللہ اپنا قانون نہیں توڑتا کبھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔